السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فیضان نامے میں۔ دوستو، ہندوستان کی سرزمین علماء و مشائخ کی سرزمین رہی ہے۔ یہاں پر بے شمار علماء و صوفیاء نے اپنی قربانیاں دین متین کی خدمت کے لیے وقف کی ہیں۔ انہی میں سے ایک عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا عبدالمصطفیٰ رضوی صاحب کی بھی ہے، جنہوں نے دفاع اہل سنت، تحفظ اہل سنت، اشاعت اہل سنت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت علامہ مولانا عبدالمصطفیٰ رضوی صاحب پھریرے بدن کے دبلے پتلے اور سادہ لوح انسان تھے، نیک سیرت، خوش اخلاق تھے، ملنسار عالم باعمل تھے، حق گو، بے باک اور بے لاغ داعی اسلام و داعی اہل سنت تھے۔ مسلک اہل سنت کے فروغ اور اصلاحی کاموں سے عشق کی حد تک لگاؤ رکھتے تھے۔ زر اندوزی اور شہرت طلبی سے بے نیاز ہو کر شہری سطح پر ابلاغ حق اور ابطال باطل کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، اور تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان سے شرف بیعت بھی رکھتے تھے۔ حضرت علامہ مولانا عبدالمصطفیٰ رضوی صاحب کی سن ولادت 20 فروری 1957 ہے۔ نیپال کے رہنے والے تھے۔ 1974 میں جامعہ فاروقیہ بنارس سے سند فراغت حاصل کی اور برسوں سے مدرسہ مجیدیہ سرائے ہڑ بنارس میں آپ تبلیغی، دعوتی، تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ آپ کا نام عبدالمصطفیٰ رضوی اور آپ کے والد محترم کا نام شجاعت علی رضوی عرف شیخ سجاک رحمہ اللہ علیہ تھا۔ آپ کی ولادت 20 فروری 1957 کو ہوئی اور جامعہ فاروقیہ بنارس، عربی فارسی بورڈ وغیرہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ آپ کی تعلیم جامعہ فاروقیہ بنارس اور عربی فارسی بورڈ الہ آباد سے آپ نے تعلیم مکمل فرمائی، جس میں مولوی عالم فاضل درس نظامیہ، مولوی عالم فاضل دینیات، منشی کامل درس عالیہ علی گڑھ، ادیب ماہر، ادیب کامل یم اردو سال اول وغیرہ آپ نے تعلیم پائی۔ آپ نے جامعہ فاروقیہ بنارس سے 1974 میں فراغت حاصل کی اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان سے شرف بیعت حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ کرام میں حضرت مولانا شمس الدین جعفری جون پوری علیہ رحمت رضوان، حضرت مولانا محمد سلیمان صاحب بھاگل پوری، حضرت مولانا محدث ثناء اللہ موں، حضرت مفتی محمد اسلم صاحب مظفر پوری، حضرت مولانا مفتی عبید الرحمان صاحب پورنوی، حضرت مولانا خاتم رسول صاحب گیاوی اور حضرت مولانا محمد طیب صاحب رشیدی پورنوی، حضرت مولانا عبدالرسول محمد باقر علی خان گیاوی، حضرت مولانا نجم الدین صاحب گیاوی وغیرہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ آپ کا مشغلہ درس و تدریس رہا اور نائب صدر مدرسہ مجیدیہ سرائے ہڑ بنارس میں اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ آپ نے تذکرہ مشائخ قادریہ رضویہ بھی تصنیف فرمائی، جس کا اپلیکیشن ہم نے پلے اسٹور پر مشائخ قادریہ کے نام سے رکھا ہوا ہے، اپلوڈ کیا ہوا ہے، آپ اس کو لازمی طور پر انسٹال کریں۔ آپ نے تذکرہ مشائخ قادریہ رضویہ، کنز الایمان اردو تراجم کی جان، موت کے بعد دیوبندی عقائد ہندی ترجمہ، عقائد علماء دیوبند از حضور حافظ ملت علیہ رحمت رضوان۔ جب آپ کی شہادت ہوئی اس وقت آپ تاریخ بنارس لکھ رہے تھے اور آپ نے ہماری نماز ہندی، ان کتابوں کے علاوہ آپ نے متعدد علمی، فکری، تاریخی اور دینی مضامین اور مقالات بھی تحریر فرمائے۔ ان کی تصنیف تذکرہ مشائخ قادریہ رضویہ پہلی بار 1999 میں شائع ہوئی تھی۔ اس کی اشاعت کے لیے مصنف کو بڑے دشوار مراحل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کام کے لیے انہوں نے جو قرض حسنہ لیا تھا اس کی ادائیگی میں بھی آپ کو کئی سال لگ گئے۔ جہان قادریت اور حلقہ رضویت میں کتاب کافی شاندار رہی، خاصی پسند کی گئی۔ بے شمار تکلیفوں اور برسوں کی جد و جہد کے باوجود مصنف کے ساتھ کوئی مالی حسن سلوک بھی نہیں کیا گیا، یہی ہمارا المیہ رہا ہے۔ دیار ہند میں سنی اہل قلم کی جو ناقدری ہوتی ہے، کسی بھی مذہب و مسلک کے ماننے والوں میں اس کی مثال ملنا بہت مشکل ہے۔ آپ کی ولادت تو نیپال میں ہوئی، لیکن آپ شہادت کے منصب پر فائز ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ بنارس کے قریب کسی علاقے میں ایک پروگرام کے سلسلے میں تشریف لے گئے۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ انہیں بنارس کی ایک جلسے میں شب کے 3 بجے دیکھا گیا اور علماء کرام کی تقریروں کے دوران وہ اسٹیج سے کب اٹھ کر باہر چلے گئے کسی کو پتہ نہ چلا، اور کس کے ساتھ گئے اور کیوں گئے، کس قسم کے جوابات سے ان کے ہمنشین اور ملاقاتی بھی ہمیشہ خاموش رہے۔ ہاں، دوسرے روز پولیس نے ان کی درسگاہ مدرسہ مجیدیہ بنارس میں یہ جانگاہ یہ دردناک خبر سنائی کہ حضرت مولانا عبدالمصطفیٰ رضوی صاحب کی لاش ضلع بلیا میں لاوارث پائی گئی ہے۔ یہ واردات 8 جون 1998 کو پیش آئی۔ اہل رسڑا نے انہیں بصد احترام اور تکریم کے ساتھ سپرد خاک کیا۔
ان کے حیات کا درخشاں آفتاب عین نصف النہار میں غروب ہو گیا اور کتنے قلمی فکری خاکی انہی کے ساتھ زمین میں دفن ہو گئے۔ حضرت مولانا محمد عبد المصطفیٰ رضوی صاحب باصلاحیت عالم، مسلح، خطیب اور اخلاص پیشہ مبلغ، دردمند اور پرعزم قلمکار تھے۔ تذکرہ نگاری اور تاریخ نویسی ان کا پسندیدہ موضوع رہا۔ علماء اہل سنت کے قدیمی علمی آثار و تبرکات کیا پرسیات تھے۔ اپنے موضوع کے مواد کے سلسلے میں جہاں سراغ پاتے، ہزار مشقت اور دماغ سوزی کے باوجود حاصل کر کے ہی دم لیتے۔ آخری ایام میں ان کی فکر و قلم کا موضوع تاریخ بنارس تھا۔ کئی برس سے اس کی تدوین اور تالیف میں مصروف تھے۔ انہیں اپنے پاس اس موضوع سے عشق کی حد تک لگاؤ تھا اور جب بھی ان سے کسی صاحب قلم کی ملاقات ہوتی تو اپنے موضوع کے حوالے سے نئے نئے حیرت انگیز انکشافات پیش کرتے رہتے۔ حضرت مولانا محمد عبد المصطفیٰ صاحب کے حوالے سے مزید جاننے کے لیے آپ سحر خاموشہ کے چراغ کا لازمی طور پر مطالعہ کریں۔ حضرت مولانا عبد المصطفیٰ رضوی صاحب کا شہادت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کو بدعقیدہ دیوبندیوں وہابیوں نے شہید کیا تھا۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور پر رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ مشائخ قادریہ علیہ رحمت رضوان ہم مکمل صورت میں آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ اس کو پڑھنے اور تذکرہ مشائخ قادریہ کو دیکھنے کے لیے پلے اسٹور پر تذکرہ مشائخ قادریہ برکاتیہ رضویہ نام سے ایک اپلیکیشن ہے، اس کو لازمی طور پر انسٹال کریں، جس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں۔